ایک اور عبداللہ۔ میں گرو کو دیکھ کر چونکا۔ دور کہیں پس منظر میں مجھے ایمی اور پیٹر کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے الوداع کہنے کے لیے اسپتال کے سارے عملے سمیت ایک ہجوم بے کرراں اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ گرو میری جانب بڑھا۔ تم نے واپسی میں بہت جلدی دکھائی۔ میرا خیال تھا تم کچھ دن مزید لندن میں بتاؤ گے تاکہ اپنی فتح کا لطف لے سکو، لیکن میری توقعات کے برعکس شاید تمہیں ہر فتح کے بعد آگے بڑھ جانے کی عادت ہے۔ میں نے غور سے گرو کی جانب دیکھا۔ تم اپنے ہر گزرتے دن کو یوں ہی فتح اور شکست کے پیمانے پر جانچتے رہے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ صرف جیت اور ہار سے بہت بڑھ کر ہے یہ حیات۔ وقت ملے تو کبھی سوچنا۔ میں آگے بڑھنے لگا، لیکن گرو کی ڈوبتی آواز نے میرے قدم پھر روک دیے۔ میرے لیے میرے عقیدے کی فتح سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے لڑکے، اور میں آج تمہیں یہی بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ میری اور تمہاری ایک آخری جنگ ابھی باقی ہے۔ اور جانتے ہو یہ جنگ کہاں ہوگی؟ یروشلم میں۔ میں چونک کر پلٹا۔ یروشلم میں؟ ہاں، بیت المقدس میں۔ میرا گیان کہتا ہے کہ تم سے میری اگلی ملاقات فلسطین میں ہوگی۔ جانے کیوں اس لمحے گرو کی آنکھوں میں مجھے اس زخمی بھیڑیے کی ایک جھلک دکھائی دی جس کے پنجوں میں عین اس وقت شکار چھین لیا گیا ہو جب وہ اپنی کچھاڑ میں معصوم میمنے کو چیر پھاڑ کرنے کی تیاری میں ہو، اور تب ہی مجھے اپنے عقب سے میمنے کی آواز سنائی دی، عبداللہ، تم لیٹ ہو رہے ہو مین۔ پیٹر اور ایمی بھیڑ کو چیرتے ہوئے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ دور مما پاپا ڈاکٹر ایلبرٹ اور عملے سے رخصت لے رہے تھے، اور ڈاکٹر ایلبرٹ اس آخری لمحے میں پاپا کو میرے لیے برتی جانے والی ہدایات کی فہرست دہرانے میں مصروف تھے۔ ایمی کی سدا برسنے والی آنکھیں آج بھی بن بادل برسات کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ جانے یہ بہنیں اتنا بہت سا نمکین پانی کیسے جمع رکھ لیتی ہیں ان کٹوروں میں۔ میں نے پیٹر کا کالر درست کیا۔ کیسے ہو کھلندرے لڑکے؟ اپنا بہت خیال رکھنا، اور ایمی کا بھی۔ پیٹر کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اب ایمی نہیں رہی، آمنہ بن چکی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے سارا ایئرپورٹ ہی پل بھر میں رنگ و نور کی بارات میں نہا سا گیا ہو۔ کیا؟ آمنہ؟ میں ایمی کی جانب پلٹا۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ہاں عبداللہ، میں نے سچ کی وہ راہ پا لی ہے جس کی ایک جھلک تم نے گزشتہ رات پورے لندن کو دکھائی تھی۔ دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں۔ میں نے گرو کے چہرے پر کالی آندھی سی چلتی دیکھی، لیکن شاید خدا نے ابھی کچھ مزید اندھیرا اس کی تقدیر کے لیے بچا رکھا تھا۔ آمنہ نے پیٹر کا ہاتھ تھاما اور اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور یہ رہا اس راستے کا ایک اور راہی۔ اس نے اپنے نام کا حق تمہارے لیے بچا رکھا ہے۔ اس کا نیا نام تجویز کر دو جو اس راہ حق پر تاعمر اس کے ساتھ رہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری روح روشنی سے بھر دی گئی ہو۔ نور کے جھماکے میرے چہرے سے جھلک کر آس پاس کھڑے لوگوں کے چہروں پر بھی عیاں ہو رہے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میری لندن آمد کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمارے گرد الوداع کہنے والوں کی دائرہ نما بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی، اور لاؤنج میں لگے اسپیکر ہمارے جہاز کی روانگی کا آخری اعلان نشر کر رہے تھے۔ میں نے پیٹر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ گرو کے اندر کا کرب شدید بے چینی کی صورت اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے سارے ایئرپورٹ کی بینائی اور سماعت سلب کر لیتا تاکہ وہ دلوں کے پلٹنے کی کرامات نہ دیکھ سکیں، لیکن آج گرو بے بس تھا کہ کراماتیں رونما ہوں تو تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں۔ پیٹر کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ہتھیلی سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ آج میں پیٹر کو وہ نام دیتا ہوں جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی، عبداللہ۔ پیٹر آج سے عبداللہ ہے۔ سارا ایئرپورٹ تالیوں سے گونج اٹھا۔ عبداللہ نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میرے سامنے میرا نیا جنم کھڑا تھا۔ ایک عبداللہ لندن سے پلٹ رہا تھا اور دوسرا اپنے اندر ایمان کی روشنی لیے فرنگ و یہود کی گلیوں کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔
جہاں اب اس کے لیے قدم قدم پر گرو جیسے فتنوں کی سازشوں کا جال بچھا رہے گا۔ میں نے رن وے سے ٹیک آف کرتے جہاز کی کھڑکی سے آخری بار دھند میں لپٹے لندن کو دیکھتے ہوئے دعا کی کہ یا میرے اللہ، ان دونوں بہن بھائی کی ہر مشکل آسان کرنا۔ ایئر ہوسٹس نے اخبار میرے حوالے کیا اور میری ٹانگوں پر پڑا کمبل درست کر کے آگے بڑھ گئی۔ تبھی میری نظریں انگریزی اخبار کی ایک ذیلی سرخی پر جیسے جم سی گئیں۔ فلسطینی مسلمانوں کا قبلہ اول کے گرد ہوتی غیر قانونی کھدائی کے خلاف یروشلم کی سڑکوں پر مظاہرہ۔ میں نے جلدی سے پوری خبر پر نظر ڈالی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ برسوں سے یہودی کسی نہ کسی بہانے بیت المقدس کے گرد کھدائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا واحد مقصد ہیکل سلیمانی کی تلاش تھی۔ صہیونیوں کا ایک گروہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ان کا مقدس ترین نشان یعنی ہیکل سلیمانی اسی قبلہ اول کے نیچے کہیں دفن ہے، لہٰذا اس تک پہنچنے کا ذریعہ بیت المقدس کی بنیادوں سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ اس تلاش کے لیے انہیں نعوذ باللہ بیت المقدس کو کھودنا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں گرو کی آواز گونجی، میری اور تمہاری آخری ملاقات بیت المقدس میں ہوگی۔ جانے کیوں میں نے اس لمحے اپنی رگوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی محسوس کی، اور پھر اس بے چینی نے تب تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک جہاز کے پہیوں نے میرے شہر کی زمین کو چھو نہیں لیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی مجھے سلطان بابا کی فکر نے یوں گھیرا کہ دنیا کی ہر یاد جیسے ذہن سے محو سی ہو گئی۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھے اسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ سلطان بابا ابھی تک کومے میں ہیں۔ مما پاپا جانتے تھے کہ اب میں اسپتال سے ٹلنے والا نہیں، لہٰذا وہ میری ضرورت کا سامان لینے گھر روانہ ہو گئے۔ میرے قدم اب میرا بوجھ سہار سکتے تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر ایلبرٹ نے مزید کچھ روز کے لیے مجھے بیساکھی کا سہارا لینے کی تاکید کی تھی۔ اس لیے میری ایک بیساکھی اب بھی راہداری میں پڑے بینچ کے ساتھ ہی ٹکی ہوئی تھی، جہاں میں پچھلے 2 گھنٹوں سے بیٹھا ڈاکٹروں کے سلطان بابا کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے بالکل سامنے والی دیوار میں شیشے کی قدامت کھڑکیوں کا سلسلہ اس طرح جڑا تھا کہ باہر پھیلتی ملگجی شام کے ڈیرے دھیرے دھیرے طویل برآمدے میں بھی اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی شام کچھ اس طور ڈھلتی ہے کہ ہمیں اپنے دل سمیت سب کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زوال چاہے بھرپور دن کا ہو یا پھر کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کیے جاتا ہے۔ میں بھی اس ڈھلتی شام میں اداسی کا گہرا نیلا رنگ اپنی نسوں میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک مجھے باہر کی جانب بل کھاتی اسپتال کی مرکزی سڑک پر ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ کون تھا وہ؟ اچانک ذہن میں دوسرا جھماکا ہوا۔ ارے یہ تو انور تھا، زہرہ کی مرسیڈیز کا کار ڈرائیور۔ میرے قدموں میں جیسے بجلی سی بھر گئی اور میں بیساکھی بھول بھال کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب لپکا۔ ایک نرس میری دیوانگی دیکھ کر بوکھلا سی گئی اور جلدی سے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے ایک جانب رکھ کر میری بیساکھی میرے حوالے کرنے لگی، لیکن اس وقفے میں انور میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں اس نیم اندھیری سڑک پر دور تک بیساکھی لیے تقریباً دوڑتا چلا گیا، لیکن آس پاس گزرتے چہروں میں مجھے انور کا چہرہ کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے انور ہی کو دیکھا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک نئے خیال نے گھنٹی بجائی اور میں جلدی سے اسپتال کی پارکنگ کی جانب لپکا، لیکن شاید تقدیر ہمیشہ تدبیر سے 2 قدم آگے چلتی ہے، اور میں تو صدا کا تقدیر کا مارا تھا، لہٰذا جس طرف میں زہرہ کی کالی مرسیڈیز کی تلاش میں پارکنگ میں مارا بھٹک رہا تھا، میں نے انور کو سفید رنگ کی ایک BMW میں پارکنگ کے آخری گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ میرا ہوا میں اٹھا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا، لیکن گاڑی مجھ سے اتنی دور تھی کہ میں صرف ہونٹ ہلا کر رہ گیا اور آواز کہیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ شاید کار کی پچھلی نشست پر کسی کا ہیولہ بھی دکھائی دیا۔ شاید کار کی پچھلی نشست پر میں نے کسی کا ہیولہ بھی دیکھا، لیکن کون؟
شاید وہ زہرہ ہی ہوگی۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو بے اختیار نکلے اور پارکنگ کے چمکیلے فرش پر کہیں لڑک گئے۔ جن آنسوؤں کی قسمت میں کسی دلبر کا شانہ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں۔ کاش میں بھی کسی کی آنکھ کا ایسا ہی ایک فانی آنسو ہوتا۔ جس ستمگر کے لیے میں ساری دنیا کا سفر طے کر کے واپس یہاں تک پہنچا تھا، وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی دور تھی جیسے میری پہلی نظر کی خطا وار لمحے میں تھی۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ جس نے اس کو میری خبر لینے سے روکے رکھا؟ کہیں مما کے خدشات سچ تو نہیں تھے؟ ایک دیوانے ہوتے مجنوں کے لیے کون اپنی عمر برباد کرنے کو تیار ہوگا؟ فرزانگی کا یہی تقاضا ہوگا کہ خاموشی سے اپنا دامن چھڑا لیا جائے۔ اور پھر یہاں سے لندن جاتے وقت تو میری معذوری اور بے ساکھیوں کے سہارے کا بھی سارا زمانہ شاہد تھا۔ دیوانے کو تو چلتے پھرتے بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، سو مجنوں اگر بے ساکھیوں پر اپنا وجود گھسیٹتا پھرتا ہو تو پھر کسی بھی ہوش مند کو اپنے قدم روک ہی لینے چاہیے۔ لیکن کیا میری زہرہ بھی ایسی ہی تھی؟ وہ صرف ایک بار مجھے اشارہ تو کرتی، میں خود اپنا بوسیدہ جسم لے کر ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا سے دور چلا جاتا۔ آخر اس نے ساحر کو اتنا کمزور کیوں جانا؟ جب میں اپنی ہر سانس اس کے نام کر چکا تھا تو پھر خود اپنے ہاتھوں سے اپنا دم گھونٹنے میں بھلا مجھے کیا مشکل ہوتی؟ صرف ایک بار، بس ایک بار وہ اپنے ابرو گرا کر اشارہ تو کرتی۔ میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر میرے اندر کی الجھی ڈوریں مزید الجھتی گئیں۔ جب تک میں واپس سلطان بابا کے کمرے کے باہر والے برآمدے تک پہنچا تب تک رات اسپتال کے در و دیوار پر پوری طرح اپنی سیاہی مل چکی تھی۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں، روشنی کے چند فانوس اور برقی کمکمے جلا کر اور ان کی نامکمل روشنی کے دائروں میں بیٹھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے رات کو شکست دے دی۔ ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ رات تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، تو بھلا ازل کو کیسی شکست؟ میرے اندر کی رات بھی ازلی تھی، میرے اندر کے اندھیرے بھی سدا کے لیے تھے۔ اچانک ایک ڈاکٹر کی آواز اس اندھیرے میں کسی جگنو کی طرح لپکی، آپ کے مریض کو ہوش آ رہا ہے، جلدی کریں، یہ ہوش کا وقفہ نہایت عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ میں تیزی سے اٹھا، میری بے ساکھی چکنے فرش پر پھسلی اور میں گرتے گرتے بچا۔ جس وقت میں سلطان بابا کے کمرے میں داخل ہوا تب تک وہ اپنی پلکیں دھیرے دھیرے کھول چکے تھے۔ میری بے ساکھی پر ان کی نظر پڑی تو ان کی آنکھوں کا وضوح ہو گیا۔ میں نے تڑپ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کیوں ستاتے ہیں آپ مجھے اتنا؟ جلدی سے ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ عبداللہ بہت تھک گیا ہے، اسے اور نہ رلائیں۔ انہیں چپ کراتے کراتے خود میری آنکھیں برسنے لگیں۔ سلطان بابا کو نقاہت کی وجہ سے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ان کی سرگوشی نما آواز ابھری، کیا ہے میاں، رلاتے بھی خود ہو اور الزام بھی ہم ہی کو دیتے ہو؟ یاد رہے، جب جب جو ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ تمہیں ابھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ ابھی سے عبداللہ تھک گیا تو پھر؟ ان کی آواز ڈوب سی گئی۔ میں جو ان کے سینے پر سر رکھے رو رہا تھا گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ان کی پلکیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو پکارا۔ نرس دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں سلطان بابا کو پھر سے آکسیجن اور مختلف انجیکشن اور ڈرپ کے کینولاز سے لاد دیا گیا۔ میں بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتا وہیں کمرے کے ایک کونے میں بے دم سا بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اگر ہماری روح ہی سب کچھ ہے تو پھر ہمیں اس نازک اور خستہ جسم کے اندر قید کیوں کر دیا گیا ہے؟ ہمیں روح کی صورت ہی کیوں نہیں بھیجا گیا اس فانی دنیا میں؟ یہ روز روز اپنوں کے بچھڑنے اور ان کے جسم کے تڑپنے کی تکلیف سے تو نجات مل جاتی ہمیں۔ یہ کیسی سزا دے دی تھی قدرت نے ہمیں اس جسم کی قید کی صورت میں؟
میں ساری رات سلطان بابا کو جسم کی قید کی یہ سزا بھگتتے دیکھتا رہا۔ ان کی سانس رک رک کر اور کچھ اس اذیت سے سینے کے پنجرے سے نکل رہی تھی کہ خود مجھے اپنے پھیپھڑوں میں بیک وقت ہزاروں چھریاں گھپتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کبھی کبھی حلق سے سانس بھی کچھ اس طور نکلتی ہے جیسے جسم سے روح۔ شاید وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ صبح تک خود میری روح بھی نہ جانے کتنی بار جسم سے نکل کر واپس اس قید خانے میں داخل ہوئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے تک سلطان بابا کی طبیعت ذرا سنبھلی تو میں بھی باہر برآمدے میں نکل آیا۔ مما پاپا ناشتے کے لیے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مما کی طرف دیکھا۔ وہ میرا مدعا سمجھ گئیں لیکن ان کی نظر جھکتی چلی گئی اور میں ان کے کچھ کہے بنا ہی سمجھ گیا کہ ان کا زہرہ سے اب کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ اب تو یہ سوال خود ایک بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ میں نے انور کا ذکر نہیں کیا۔ ناشتہ کیا کرنا تھا؟ میں مما کے اصرار پر چائے کے کچھ گھونٹ حلق سے نیچے انڈیل کر وہیں برآمدے کے بینچ پر ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا اور نہ جانے کس پل میری آنکھ لگ گئی۔ یہ ماں کی گود بھی کس قدر نشیلی ہوتی ہے، اندر چاہے کتنا ہی بڑا درد کیوں نہ پل رہا ہو، تھپک تھپک کر بن بولوں والی میٹھی لوری سنا کر سلا دیتی ہے۔ اور یہ مائیں بھی اپنی گود میں سر رکھے اپنے لاڈلے کے لیے کیسی سنگ مرمر کی مورت بنے بیٹھی رہتی ہیں۔ مجال ہے ذرہ برابر بھی جنبش ہو جائے ان کے جامد وجود میں۔ میری ماں بھی یوں ہی اکڑی بیٹھی رہی تب تک جب تک میری پلکیں دھیرے دھیرے دوبارہ کھل نہیں گئیں۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ مما کے گالوں پر ان کے بہتے آنسوؤں کی دھاریں اب بھی موجود تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ رو رہی تھیں؟ اتنی دیر ہو گئی مما، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ مسکرا دیں۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسو تمہاری پلکوں پر گرنے سے روکے رکھے میں نے۔ میرا عبداللہ برسوں بعد میری گود میں سر رکھ کر سویا تھا، کیسے جگا دیتی؟ مما اب مجھے طاہر کی جگہ عبداللہ کے نام سے ہی پکارتی تھیں اور میں جانتا تھا کہ وہ اپنے سیاہ نصیب بیٹے کے کالے مقدروں پر آنسو بہا رہی تھیں۔ سلطان بابا اسی طرح اپنے کمرے میں بے سود پڑے ہوئے تھے۔ میں شام سے ذرا پہلے کسی شکستہ امید کی آس لیے پارکنگ کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے بچھے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بھکاریوں کی تو سدا راہ میں بیٹھے رہنا ہوتا ہے، چاہے بھیک کا سکہ کشکول میں پڑے یا خالی کشکول لے کر ہی رات گئے گھر واپس لوٹنا پڑے۔ میں بھی اپنے نصیب کا خالی کشکول لیے تقدیر کی راہ پر بیٹھا۔ اندر آنے والی ہر گاڑی کو اسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے کوئی گداگر چمکتے سکوں کو دیکھتا ہے، اور پھر میرے نصیب کا سکہ چمکا۔ میں ہیجانی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سفید BMW نے لمبا سا موڑ کاٹا اور پارکنگ کی جانب بڑھی۔ میں تیزی سے سڑک کی جانب لپکا۔ جلدی میں بیساکھی مجھ سے چھوٹ گئی اور میں منہ کے بل ٹھیک اسی گاڑی کے سامنے گرا۔ کار نے زور کی بریک لگائی۔ ڈرائیور غصے میں بکتا جھکتا گاڑی سے اترا۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے اپنا خاک آلودہ چہرہ اوپر اٹھایا۔ مار ہی ڈالو، لیکن دھیان رہے کہ پوری موت دینا، تڑپتے ہوئے نہ چھوڑ جانا۔ انور کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ وہ تڑپ کر میری جانب لپکا۔ ارے طاہر بابا، آپ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ انور نے جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر میرے چہرے سے خاک صاف کی۔ کاش قدرت ایسے رومال بھی بنا دیتی جو ہمارے مقدروں پر پڑی گرد بھی جھاڑ سکے۔ انور نے جلدی سے گاڑی ایک جانب پارک کی اور میرے قریب اسی بینچ پر آ بیٹھا جہاں میری بیساکھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ رو پڑا۔ طاہر بابا، یہ کیا؟ آپ ابھی تک؟ میری تلخی زبان پر آ گئی۔ ہاں، میں ابھی تک معذور ہوں۔ کیا تم بھی اپنی مالکن کی طرح معذوروں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے؟ انور نے جلدی سے اپنے ہاتھ جوڑے۔ میرے بچے آپ پر قربان طاہر بابا، ایسا کیوں کہا آپ نے؟ پھر نہ جانے کیوں وہ خود ہی کچھ کہتے کہتے چپ سا ہو گیا۔ شاید وہ میرا مدعا سمجھ گیا تھا۔ کیا آپ کی زہرہ بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں روحان سا ہو گیا۔ نہیں انور،
तुम्हारी ज़ोहरा बीबी मुझसे कहीं खो गई है, क्या तुम मुझे उससे एक बार मिलवा सकते हो? अनवर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीमे लहजे में मुझे बताया कि वो अब ज़ोहरा के यहाँ नौकरी नहीं करता। किसी ज़ाती मजबूरी की वजह से अब वो शहर के मारूफ सनतकार कमाल साहब के यहाँ ड्राइवर था, और ये सफ़ेद BMW भी उन्हीं की थी। अनवर यहाँ अपने मालिक के किसी जानने वाले मरीज़ के लिए खाना वगैरह लेकर आता था। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगा कि अनवर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे ज़ोहरा का पता पूछा, क्योंकि उसके पुराने घर पर सिवाय नौकरों के और कोई शख्स मौजूद न था। अनवर ने झिझकते हुए बताया कि ज़ोहरा के अब्बा का इसी शहर के मज़ाफ़ात में एक और बहुत बड़ा बंगला है, जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कुछ अरसे पहले अचानक न जाने किस वजह से बरसों से बंद पड़े किवाड़ खोलकर फिर से ताज़ी कली फिरवाई गई और सभी घर वाले वहां मुंतकिल हो गए। मैंने लंबी सी सांस ली। तभी ज़ोहरा के पुराने घर पर हमारा फ़ोन उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। अनवर की आंखें बार बार झलक जाती थीं। उसे मेरे साहिर से अब्दुल्ला बनने तक का पूरा अहवाल मालूम था, और ये अनवर ही था जिसकी गाड़ी देखकर मैं पहली मर्तबा दरगाह पर रुका था। ज़ोहरा के दूसरे घर का पता पूछा। वो कुछ हकलाया। आप वहाँ न जाओ साहिर बाबा, मेरा मतलब है पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर जाना, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गौर से अनवर को देखा। तुम जानते हो अनवर, मेरा जुनून उस मकाम पर है जहाँ मुझे मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जिस रास्ते पर भी चलूँ वो रास्ता खुद मुझे ज़ोहरा की चौखट पर पहुँचा देगा। तुम अगर मुझे आज़माना चाहते हो तो यूं ही सही। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अनवर ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। साहिर बाबा, मैं आपको भी खूब जानता हूँ और आपकी दीवानगी को भी। मैंने आपकी नज़र की तपिश से सख्त फौलाद को पिघलते देखा है, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अभी वहाँ न जाओ। जहाँ तक मेरी मालूमात है, इस्मा ज़ोहरा बीबी की मंगनी की तैयारी है वहाँ पर। खुर्रम मियाँ इसी शहर के एक बड़े रईस की इकलौती औलाद हैं। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आप वहाँ न जाएं, इसी में शायद सबकी भलाई है। अनवर न जाने और क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरे कानों में वो पहले ही एक ऐसा पिघला सीसा उंडेल चुका था कि जिसके बाद मेरी समाअतों को और कुछ सुनने का चारा ही नहीं था। मैं वहीं बेंच पर ढह गया। जानशीन। जाते जाते अनवर मेरी हालत के पेश नज़र मुझे ज़ोहरा के दूसरे मकान का पता दे गया, बल्कि उसने मुझसे वादा किया कि वो खुद मुझे वहाँ लेकर जाएगा। लेकिन अब भला मेरा वहाँ क्या काम था? मेरा हमसफ़र तो अपनी राह बदल चुका था। फिर वहाँ जाकर उसकी राह खोटी करने से भला क्या फ़ायदा? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से अपनी वफ़ा की गवाहियाँ देने वाले बहुत बुरे लगते थे, जैसे वो अपने किसी अनमोल जज्बे की तौहीन कर रहे हों। वो वफ़ा ही क्या, जिसे रोकर और दुहाई देकर बयान करना पड़े। अगर दुनिया का बाजार ही खोटा है तो फिर अपने वफ़ा के चमकते सिक्के की बेइज्जती करना फजूल ही तो ठहरा। बेवफाई की सूली चढ़ना ही मुक़द्दर है तो फिर खामोशी से चुपचाप ये फंदा अपने गले में डाल लेना चाहिए। चीखो पुकार करके और ज़माने भर को अपनी रुसवाई का तमाशा दिखाकर ख़ुद को कमज़ोर साबित करना मुझे कभी गवारा न था। लेकिन ये दिल, हाँ, ये दिल ही तो हमें अर्श से फ़र्श पर ला फेंकता है। हमारी खुददारी, हमारा सब कुछ इसी दिल के पास ही तो गिरवी पड़ा रहता है। तभी ये हमारी अना और खुददारी के सौदे सरबाजार कर फिरता है। एक लम्हा पहले हम जिस इरादे का अटल फैसला करके सुकून का एक सांस भी पूरी तरह नहीं ले पाते, कि दूसरे ही लम्हे ये हमारा फैसला बदल देता है। हमें फिर से उसी बेचैनी और उसी तड़प की नंगी बर्छियों के जंगल में ला फेंकता है, जहाँ पल पल मरना ही हमारा मुक़द्दर ठहरता है। हम लोगों की और ख़ुद अपनी नज़र में गिरते चले जाते हैं, बार बार फैसले बदलते हैं, इरादे बांधते हैं, फिर तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। खुद अपना आप बेचकर भी
ہم اس دلبر کو جیت نہیں سکتے جس کے لیے ہم اپنے اس دشمن دل کے ہاتھوں اتنی ذلت بھگت رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی پوری رات اسی عذاب سے گزرتا رہا۔ ایک پل میں مجھے یوں محسوس ہوتا کہ آج کے بعد مجھے کبھی زہرہ کی چوکھٹ کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے ہی پل میرا دل کوئی اور دوسرا پتا پھینک دیتا، نہیں، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوئی ہوگی، ورنہ وہ ایسی تو نہ تھی۔ میں پھر تڑپ کر کروٹ بدلتا تو کیا مجھے ایک آخری بار اس سے مل کر سب سوالوں کے جواب نہیں مانگ لینے چاہیے؟ اگر اسے تمہاری اتنی فکر ہوتی تو وہ خود آ کر تم سے اپنی مجبوری بیان کر دیتی۔ اب خبردار، جو تم نے اس کی جانب رخ بھی کیا تو۔ اسی ادھیڑ بن میں ساری رات گزر گئی، لیکن بعض مرتبہ ہمارے رات کے اندھیرے میں کیے گئے فیصلے دن کے اجالے کے ساتھ ہی اس تاریکی کی طرح غائب ہو جاتے ہیں جو صرف رات کا خاصہ ہوتی ہے۔ رات ہمیں بہت بہادر بنا دیتی ہے اور دن پھر سے ہمارا نازک دل کو مسل کر خوف، خدشات اور وسوسوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے شدید تیز بخار نے آ گھیرا۔ میں ابھی تک سلطان بابا کے کمرے سے ملحق ملاقاتیوں کے کمرے ہی میں لیٹا ہوا تھا۔ پاپا نے میری بگڑتی حالت دیکھی تو دوڑ کر ڈاکٹر کو بلا لائے۔ مما ٹھنڈی پٹیاں میری پیشانی پر رکھ کر نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر پھونکتی گئیں۔ یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں، انہیں اتنی خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہیں اپنی اولاد کے لیے کسی خاص وظیفے کی ضرورت بھلا کب ہوتی ہے۔ وہ تو بس خالی پھونک ہی مار دیں تو ان کی محبت کی معجزاتی تاثیر اولاد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ اگر شام تک میرا بخار نہ اترا تو مجھے بھی اسپتال میں داخل کر لیا جائے گا۔ شام تک میری حالت تو کیا سنبھلتی، البتہ سلطان بابا کی سانس پھر اکھڑنے لگیں اور پھر میں نے کچھ شناسا چہروں کو اسپتال کی راہداری میں چلتے دیکھا۔ ارے، یہ تو سب سے آگے حاکم بابا تھے، پھر مولوی خضر، پھر عامر، ہاں وہی پہلا عبداللہ جس نے اپنی گداگری مجھے سونپی تھی، اور پھر آخر میں نعمان، وہ جسے میں عبداللہ کے لقب کے ساتھ ساحل والی درگاہ کا انتظام سونپ کر آیا تھا۔ اور بھی کچھ لوگ تھے، لیکن میں ان کے نورانی چہروں میں اپنی پہچان کی کوئی شبیہ تلاش نہیں کر پایا۔ وہ سب لوگ چلتے ہوئے میرے بستر کے گرد جمع ہو گئے۔ حاکم بابا نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے جوگی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا شاید، کیا سب ہی بازیاں تم ہی مار جاؤ گے میاں؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پہلے عبداللہ نے میرا کاندھا دبا کر مجھے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ میری آواز میں نقاہت تھی۔ آپ سب ایک ساتھ یہاں کیسے؟ حجاج مقدس کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں، ہم سب انہیں رخصت کرنے آئے ہیں۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ حجاج مقدس؟ لیکن وہ تو بہت بیمار ہیں، وہ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ حاکم بابا نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی بزرگ کسی ضدی بچے کو دیکھتا ہے، پھر انہوں نے میرے سر کو یوں تھپ تھپایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ فکر نہ کرو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے ان کے ہاتھوں میں کیسا جادو تھا کہ میں پل بھر ہی میں مدہوش سا ہو گیا۔ مجھ پر غنودگی کا شدید حملہ ہوا اور پلکیں بوجھل ہو کر خود بخود گرتی چلی گئیں۔ تب ہی مجھے یوں لگا جیسے کوئی ہولے ہولے میرا شانہ ہلا رہا ہو۔ پھر مجھے دور کہیں سے پاپا کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو شام ڈھل رہی ہے۔ میں نے نقاہت کے بوجھ تلے دبے پپوٹوں کو دھیرے دھیرے کھولا۔ میرا جسم پسینے سے تر تھا، مطلب بخار اتر چکا تھا، لیکن وہ جو کچھ میں ابھی چند لمحوں پہلے محسوس کر رہا تھا، وہ سب کچھ کیا صرف ایک خواب تھا؟ میں نے جلدی سے ادھر ادھر کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن وہاں تو نہ مولوی خضر موجود تھے اور نہ ہی حاکم بابا۔ باقی سب لوگ بھی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے پاس بیٹھی مما سے پوچھا کہ کیا ابھی کچھ دیر پہلے یہاں ساحلی درگاہ سے کچھ ملاقاتی آئے تھے؟ مما نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسا خواب تھا۔ اتنے میں نرس نے آ کر بتایا
کہ سلطان بابا کی بے ہوشی کا وقفہ کچھ دیر کے لیے پھر ٹوٹ گیا ہے۔ میں لپک کر ان کے بستر کے قریب پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرائے۔ میں نے ان کے اشارے پر اپنا کان ان کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ ان کی آواز بمشکل مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ ساحر میاں، اب عارضی جدائی کا وقت ہو چلا ہے۔ میں اپنے حواس کی آخری حد سے پہلے حجاز کے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حاکم اور خضر کو پیغام بھیج دیا ہے۔ بس اب تم بھی مجھے رخصت کر دو۔ میری بدحواسی فزوں تر ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس حالت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر جانا طے ہی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ جہاں سلطان بابا وہیں عبداللہ۔ آپ نے اکیلے سفر کا تصور بھی کیسے کر لیا؟ ان کی مسکراہٹ گہری لیکن آواز دور ہوتی گئی۔ عبداللہ بھلا سلطان سے کب جدا ہوا ہے؟ لیکن تمہیں یہاں بھی میرے بہت سے ادھورے کام سر انجام دینا ہے، لہٰذا تمہارا یہیں رکنا ضروری ہے۔ اور یاد رہے، ثابت قدم رہنا۔ وقت کی آندھی اپنا آخری زور ضرور لگائے گی، تمہارے قدم اکھاڑنے کی کوشش بھرپور کرے گی، مگر تمہیں جمے رہنا ہوگا۔ یہی میرا آخری حکم ہے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کی ہتھیلیوں کی پشت بھیگتی چلی گئی۔ لیکن میں یہاں اکیلا کیسے رہ پاؤں گا؟ مجھے تو ابھی ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آتا، اور آپ مجھے براہ راست دوڑ کے میدان میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ میں ٹوٹ جاؤں گا آپ کے بنا۔ ان کی آواز ٹوٹ کر ابھر رہی تھی۔ کوئی کبھی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا ساحر میاں۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن جدا ہو جانا ہے، لیکن اطمینان رکھو، یہ جدائی صرف اس خاکی جسم کی جدائی ہوگی۔ سلطان ہمیشہ تمہارے آس پاس موجود رہے گا۔ اب مسکرا کر میری طرف دیکھو ایک بار۔ تم نے سلطان کو بھی اپنے سحر کے حصار میں لے ہی لیا میاں، واقعی پکے ساحر ہو۔ میں ان کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی ان کی دل جوئی کے لیے مسکرا دیا۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پھر غنودگی میں ڈوبتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سلطان بابا نے حجاز جانے کی جس خواہش کا اظہار کیا تھا، ان کی وہ تمنا کیسے پوری ہوگی؟ اور سلطان بابا یہ جدائی کی بات بار بار کیوں کر رہے تھے؟ انہی الجھنوں میں گھرے جانے کب صبح کا سورج بھی نمودار ہو گیا۔ صبح ان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم کے چہروں پر مایوسی کے اثرات میں صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اسی ہجوم میں کسی ڈاکٹر کی سرگوشی سنائی دی۔ صرف دماغ ہی کام کر رہا ہے، باقی تمام اعضاء تقریباً کام چھوڑ چکے۔ میرا جی چاہا کہ میں اس شخص کا گریبان پکڑ لوں اور چیخ چیخ کر پورے اسپتال سے کہوں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں ان کے منہ میں پانی ٹپکایا تھا۔ پھر یہ ڈاکٹر کیا اناپ شناپ بولے جا رہا تھا؟ اچانک ایک دوسرا ڈاکٹر ہاتھ میں کاغذ لیے کمرے میں نمودار ہوا۔ سعودیہ اسپتال کا فیکس آ گیا ہے۔ ڈاکٹر حیات بن حبیب نے مریض کو حجاز منتقل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب ان کے علاج کی آخری امید بس ڈاکٹر حیات ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجازت نامے پر دستخط کون کرے گا؟ ان کا کوئی قریبی عزیز بھی تو نہیں ہے آس پاس۔ سب کی نظریں میری جانب اٹھ گئیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ سلطان بابا کی تمنا پوری ہونے پر ہنسوں یا ان کے جدا ہونے پر زور زور سے روؤں۔ جانے ڈاکٹر حیات بن حبیب کون تھے اور ان کا سلطان بابا کی بیماری سے کیا تعلق تھا؟ لیکن اتنا تو صاف ظاہر تھا کہ سلطان بابا نے اپنے حجاز کے سفر کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں نے اجازت نامے پر ان کے شاگرد کے طور پر دستخط کر دیے اور ضمانت نامہ بھی بھر دیا کہ کسی بھی انہونی کی ذمہ داری میری ہوگی۔ یہ نادان طبیب کیا جانے
کہ جو انہونی ہونی تھی وہ تو ہونے جا رہی تھی، میرے جسم سے جیسے میری روح جدا ہو رہی تھی۔ سلطان بابا کے چہرے پر کومے کی حالت میں بھی ایسا سکون آمیز تاثر تھا جیسے گہری نیند سو رہے ہوں۔ ایک بار میرے جی میں آیا کہ ان سے کیا وعدہ توڑ دوں اور ان کے حکم کی ادولی کرتے ہوئے جو ابھی کچھ دیر بعد انہیں لے کر حجاز کی مقدس سرزمین کے لیے روانہ ہونے والا تھا، لیکن ایمبولینس سے اترتے ہی میرے دل کا یہ چور بھی پکڑا گیا۔ مریضوں کے لیے بنائی گئی خصوصی راہداری جو اسٹریچر سمیت مریض کو سیدھا رن وے تک لے کر جاتی تھی، اس کے سرے پر مجھے حاکم بابا اور مولوی خضر سمیت اپنے پرانے سبھی ساتھی انتظار کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب مجھے ان باتوں پر حیرت نہیں ہوتی تھی، شاید رفتہ رفتہ میں خود بھی اسی غیر مرئی نظام کا حصہ بنتا جا رہا تھا جو سلطان بابا کے ارد گرد اور ان کے معتقدین کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ حاکم بابا اس سفر میں سلطان بابا کے ہم سفر ہوں گے۔ کتنا بے بس تھا میں اس لمحے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بیماری تو صرف ایک بہانہ ہے، سلطان بابا نے خدا کے گھر کی زیارت کرنی تھی اور بس وہ جانتے تھے کہ میں انہیں اکیلا کہیں نہیں جانے دوں گا، لہٰذا انہوں نے چپ سادھ کر میری ضد کا راستہ ہی بند کر ڈالا تھا۔ حاکم بابا بہت دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگا کر تھپکتے رہے، کچھ سفر آغاز ہی سے اپنا انجام بیان کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ وہاں موجود سب ہی لوگ اس انجام سے واقف ہیں، صرف ایک میں ہی ان سب میں ایسا کم ضعف تھا جسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں فضا میں ہوائی جہاز کو بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جانے کیوں میرے دل سے خاموش صدا نکلی، الوداع۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں اچانک کچھ ایسے خلا پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود اپنا آپ ہوا میں معلق نظر آتا ہے، کچھ ایسی ہی میری بھی صورتحال تھی۔ مولوی خضر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں رات گزارنے کے لیے گھر چلا جاؤں اور جی چاہے تو صبح ساحل والی پرانی درگاہ پر آ جاؤں۔ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی نہ جانے کیوں اسی پرانے ساحر کی یاد نے شدت سے آ گھیرا، شاید اس یاد کے پیچھے بھی زہرہ کی سلگتی یادوں کے انگاروں کی آنچ اور حدت موجود تھی۔ مجھے ساحر اس لیے بھی یاد آیا کہ وہ جھپٹ کر چھین لینے کا عادی تھا، جبکہ اس کے برعکس عبداللہ خود اپنی دنیا لٹتے دیکھ کر بھی ہونٹ سیے بیٹھا تھا۔ آج اگر وہ پرانا ساحر ہوتا تو کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ یوں اطمینان سے اس کی محبت کو چھین لے۔ وہ زہرہ کے محل کی چوکھٹ پر جا بیٹھتا اور اپنی قضا یا پھر زہرہ کا ہاتھ کوئی ایک سوغات لے کر ہی واپس جاتا، لیکن یہ کیسا المیہ تھا کہ سلطان بابا نے میرے اندر کے ساحر کی تمام گرہیں عبداللہ کے نام کی عاجزی سے باندھ دی تھیں۔ جب ہم مجبور اور لاچار انسان بہت زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں تو ہمارا جھگڑا ہمارے خدا سے شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے گزشتہ تمام گناہ جائز لگنے لگتے ہیں اور ہمارے دل میں کہیں دور یہ خواہش انگڑائی لیتی ہے کہ ہمارا خدا بھی ہمیں اسی طرح منا لے جس طرح کسی بے جا ضد پر رات کو کھانا کھائے بغیر سونے پر ہماری ماں مناتی ہے، بالوں میں انگلیاں پھیر کر، کبھی گدگدا کر اور کبھی رو کر۔ میں بھی اپنے خدا سے روٹھا سا بنا کھانا کھائے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب انتقام لینے کے لیے کوئی ہستی میسر نہ ہو تو پھر انسان خود اپنے آپ سے انتقام لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور میں تو خود ہی اپنے آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ مجھے بھلا اور دشمن کی ضرورت ہی کب تھی، لہٰذا میں خود ہی اپنی روح کو غم، دکھ اور جلن کی برچھیاں گھونپتا نہ جانے نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ تب ہی مجھے یوں لگا جیسے سلطان بابا میری پلکیں موننے کے انتظار ہی میں پتلیوں کے پیچھے کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ ان کا لباس سفید اور تسبیح کا رنگ دودیا تھا، دور پس منظر میں سبز رنگ کی ہلکی سی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان بابا کے چہرے پر خلاف معمول بے حد تازگی اور صحت کے آثار نمایاں تھے۔
انہوں نے تر و تازہ لہجے میں مجھے اسی طرح چھیڑ کر مخاطب کیا جو اس دنیا میں بس انہی کا خاصہ تھا۔ کیوں میاں، تمہاری خدا سے ضد کی عادت نہ گئی؟ کبھی دو گھڑی کے لیے اپنے اندر کی ان سوچوں کو روک بھی لیا کرو۔ کیوں خود کو ہر پل لہو لہان کیے رکھتے ہو؟ میرے لہجے میں شکوہ تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ مجھے تو بس تنہا چھوڑ گئے نا، آپ تو مجھے تنہا چھوڑ گئے نا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس راہ پر آپ کا ہاتھ پکڑے بنا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا، پھر بھی آپ مجھے یوں ہی درمیان میں بھٹکتا چھوڑ کر چل دیے۔ سلطان بابا دھیرے سے مسکرائے۔ پرندے کو پرواز سکھانے کے لیے اس کے اپنے شہپر کو بھی ایک مرتبہ اسے چوٹی سے نیچے پھینکنا پڑتا ہے، یہ اس نوزائیدہ کے پر کھولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مخالف ہوا کا دباؤ تیزی سے قریب آتی ہوا، زمین کی کشش اور آندھی جیسی چنگھاڑتی آوازیں اس شاہین کے بچے کو اپنے پنکھ پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں گڑ گڑایا، لیکن میرے پر تو پہلے ہی کسی کے ناکام عشق نے کاٹ دیے ہیں۔ مجھے پرواز کا سبق کیا دیں گے آپ؟ میری اڑان تو بھرنے سے پہلے ہی کسی کی زہریلی محبت نے گھونٹ دی ہے۔ اب میرا مقدر چوٹی سے نیچے کی جانب جھانکتی قاتل چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جانا ہے۔ فنا ہی میرا مقدر ہے۔ افسوس کہ میری تباہی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ یہاں نہیں ہیں، کم از کم مجھے آخری کندھا تو دے دیتے۔ میری آواز خلا میں بھٹک کر واپس آ گئی اور اگلے ہی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ پھر پوری رات میں کروٹیں ہی بدلتا رہا۔ شاید وہ فجر سے ذرا پہلے کی کوئی ساعت تھی جب کسی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ میں نے ہڑبڑا کر جلدی سے دروازہ کھولا تو مما اور پاپا دونوں ہی تاریک چہرے لیے باہر موجود تھے۔ میری سانسیں اٹکنے لگیں۔ کیا ہوا؟ مما نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ان کی آواز اندر ہی گھٹ گئی اور وہ رونے لگیں۔ میں نے پاپا کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خدا کے لیے کچھ تو بولیں۔ پاپا نے میرے کاندھے زور سے تھام لیے۔ ابھی ابھی درگاہ سے مولوی خضر کا پیغام آیا ہے، سلطان بابا اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ میری سماعتیں شل ہو گئیں۔ اس کے بعد پاپا نہ جانے کیا بولتے رہے، مجھے صرف ان کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید میں وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر بھی گیا تھا اور شاید نیچے ڈھہتے وقت دروازے کی چوکھٹ میرے سر سے ٹکرائی بھی تھی، کیونکہ میں نے مما کو جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر سر پر باندھتے ہوئے محسوس کیا۔ لیکن کیا میری نسوں میں ابھی خون کی روانی باقی تھی اور کیا میری سانسیں ابھی چل رہی تھیں؟ میری بصارت کا ہر رنگ ابھی قائم تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر میں واقعی بڑا کم ظرف تھا۔ عقیدت اور محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے حواس بھی ٹھیک اسی لمحے ہمیشہ کے لیے معطل ہو جاتے جس لمحے میں نے پاپا سے دو لفظ سنے تھے، لیکن حیف مجھ پر کہ میں اب بھی پاپا کو زور زور سے چلاتے ہوئے سن رہا تھا۔ ساحر ہوش میں آؤ، مولوی خضر نے ظہر کے بعد درگاہ پر سلطان بابا کی غائبانہ نماز جنازہ کا پیغام بھیجا ہے اور تمہارے لیے خاص حکم ہے وہاں پہنچنے کا۔ شاید یہ بھی سلطان بابا ہی کی کوئی آخری خواہش ہو، لیکن میں اس وقت کسی حکم کی تعمیل کے قابل ہی کہاں تھا۔ پتہ نہیں کب سورج چڑھا اور کب پاپا مجھے دو نوکروں کی مدد سے سنبھالے اپنی گاڑی میں درگاہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ انہونیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں صاف نظر آتے ہوئے بھی درپیش آنے کے بعد اس سے بھی بڑا اعصابی جھٹکا دے جاتی ہیں، جیسے کہ ہم ان کی حقیقت سے بالکل ہی بے خبر ہوں۔ میں کہیں نہ کہیں بعد سلطان بابا کے حجاز کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ شاید یہ ان کا آخری سفر ہے، لیکن ان کی قضا کی خبر نے میرے اندر سب ہی کچھ ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی رخصتی کا ٹھیک وہی وقت تھا جس وقت وہ میرے خواب میں مجھ سے ہم کلام تھے۔ میرے ذہن میں ان کی بات گونجی، یاد رہے یہ جدائی صرف اس خاکی جسم کی دوری ہوگی
لیکن میرے لیے تو اب بھی یہ جسم ہی سب کچھ تھا۔ میں ابھی روح کی حدوں تک پہنچا ہی کب تھا۔ ہم درگاہ پہنچے تو حاکم بابا کے علاوہ باقی سب لوگ موجود تھے۔ جانے مجھے کس نے صحن میں وہیں بٹھا دیا جہاں میں کبھی سلطان بابا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا کرتا تھا۔ مجھے تو اب ہر جانب وہی نظر آ رہے تھے۔ پھر یہ لوگ ان کی جدائی پر اس قدر افسردہ کیوں بیٹھے تھے؟ مجھے مولوی خضر کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ سوگ؟ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیسا سوگ؟ آج یہ سب کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے؟ ظہر کی نماز شروع ہوئی اور کسی نے مجھے بھی صف میں لا کھڑا کیا اور پھر فرض نماز کے بعد غائبانہ نماز جنازہ کی نیت بھی باندھ لی گئی۔ کبھی کسی نے زندہوں کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے؟ نماز کے بعد درگاہ کے لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ تتر بتر ہو گئے۔ مجھ سے پہلے اور بعد والے عبداللہ، مولوی خضر اور کچھ انجان لوگ سر جوڑے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ پاپا میرے قریب ہی خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی مرتبہ مجھے اس درگاہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ جانے کون بتا رہا تھا کہ سلطان بابا کی وصیت کے مطابق انہیں مکہ کی سرزمین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پاپا سے کہوں کہ آج رات ہی ٹکٹ کروا لیں، میں بابا کے پاس سعودیہ جانا چاہتا ہوں۔ عصر کے بعد مولوی خضر نے حجرے سے ایک کاغذ منگوایا اور دھیرے سے بولے، سلطان بابا کی وصیت پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ پھر مولوی خضر دھیرے دھیرے سلطان بابا کی استعمال شدہ چیزوں کو ان کی وصیت کے مطابق بانٹتے گئے۔ کسی کے حصے میں تسبیح آئی تو کسی کو ان کا جانماز ملا، کوئی لباس اور لاٹھی کا حقدار ٹھہرا۔ میرے لیے کچھ نہ بچا۔ مولوی خضر نے وصیت ختم کی اور اب میں آخر میں سلطان بابا کی وصیت کے مطابق ان کے جانشین کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان بابا نے اپنا جانشین اسے مقرر کیا ہے جو ان کے مطابق سب سے زیادہ اس اعزاز کا حقدار ہے، اور وہ ہیں ساحر میاں۔ سلطان بابا کے عبداللہ۔ میرے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔